السلام علیکم۔ غزل کی تعریف اور اس کی صنفی خصوصیات سے ریلیٹڈ ہم بات کرتے ہیں کہ یہ بنیادی تعریف ہے اور یہ انٹر اور بی اے لیول کا ہے۔ غزل کی تعریف: غزل اردو شاعری کی ایک مقبول ترین صنف سخن ہے۔ لغوی معنی کے اعتبار سے غزل کے معنی عورتوں سے باتیں کرنا یا عشق و محبت کی باتیں کرنا، یعنی غزل کا جب آغاز ہوا تھا فارسی شاعری میں یا عربی شاعری میں، تو اس وقت غزل کا مقصد عورتوں کے تعلق سے باتیں کرنا، اس کے حسن کی اور اس سے محبت کی تعریف کرنا، یہی غزل کا اصل مقصد رہا ہے جب شروعاتی دور میں جب غزل کا وہ دور رہا ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں۔ اگرچہ آغاز غزل صرف عشق و محبت تک محدود تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تصوف، اخلاقیات اور روحانیت، فلسفہ اور حکمت، سیاست اور سماجی مسائل اور انسانی نفسیات کے مضمون شامل ہو گئے۔ یعنی شروعاتی دور میں جب غزل کہی جاتی تھی تو اس میں عشق و محبت کی کہانیاں زیادہ کہی جاتی تھی، جیسے کہ قلی قطب شاہ کے دور میں، ولی کے دور میں، اس کے بعد میر تقی میر کے دور میں، تو زیادہ تر اس میں عشق و عاشقی کی باتیں کہی جاتی تھی اور دنیا و مافیہ کی باتیں کہی جاتی تھی۔ لیکن پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے وہی شعراء تصوف کی طرف غزل کے اشعار کو لے کر کے آئے، تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عشق و محبت کے ساتھ ساتھ تصوف کی باتیں، تصوف میں کیا؟ اخلاقیات اور روحانیت، فلسفہ اور حکمت کی باتیں، سیاست اور سماجی مسائل اور انسانی نفسیات کے مضمون شامل ہو گئے دھیرے دھیرے۔ غزل کے بارے میں مشہور ہے کہ اختصار اور جامعیت کا بہترین نمونہ ہے۔ جہاں دریا کو کوزے میں بند کر دیا جاتا ہے، کیا مطلب اس کا؟ یعنی کوئی لمبی اور طویل کہانی کسی چیز کو سمجھانے کے لیے کہی جاتی ہے، تو وہیں غزل کا یہ کردار رہتا ہے کہ غزل اپنی بات کم سے کم لفظوں میں، کم سے کم حرفوں میں کہہ دیتا ہے۔ تو اسی لیے غزل کی صنفی خصوصیات میں سے کیا ہے؟ ایک غزل کی تعریف میں ایک آتا ہے اختصار اور جامعیت۔ اب اس کے بعد دیکھتے ہیں غزل کی حیت کیا ہے۔ حیت کا مطلب ٹیکنیکل اسٹرکچر، یعنی غزل بنتا کیسے ہے، کیسے مطلب اس کا پیٹرن کیا ہوتا ہے، کیا کوئی بھی غزل لکھ سکتا ہے، اس کے شرائط کیا ہیں، اسی کو غزل کی حیت بولتے ہیں۔ حیت سے مراد وہ سانچہ ہے جس میں غزل ڈھالی جاتی ہے۔ اگر یہ ارکان موجود نہ ہوں تو اسے غزل نہیں کہا جا سکتا۔ یعنی اس کا ایک سانچہ ہوتا ہے، اس سانچے کے تحت ہی غزل کہی جاتی ہے۔ اس سانچے کا کیا نام ہے؟ مطلع اور اس کی اہمیت۔ ٹھیک ہے، تو غزل کے لیے سب سے زیادہ ضرورت حیت کے اعتبار سے سب سے پہلے کس چیز کا نام آتا ہے؟ مطلع اور اس کی اہمیت۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ ایک لائن کو ایک مصرع، دو لائن کو دوسرے لائن کو دوسرا مصرع کہتے ہیں، اور دو مصرع مل کر کے ایک شعر ہوتا ہے۔ اگر کسی غزل میں دوسرا مطلع بھی ہو تو اسے حسن مطلع یا زیب مطلع کہتے ہیں۔ یعنی کسی بھی غزل میں غزل کے جو پہلا شعر ہوتا ہے اس کو مطلع کہتے ہیں، اور اگر آنے والے اشعار میں بھی اگر مطلع ہو تو اس کو حسن مطلع یا زیب مطلع کہتے ہیں۔ لیکن مطلع کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کا دونوں مصرع ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں۔ قافیہ اور ردیف کا نظام کیا ہے؟ قافیہ اور ردیف اسے سمجھتے ہیں۔ قافیہ یہ وہ ہم آواز الفاظ ہیں جو غزل کے حسن کو دوبالا کرتے ہیں۔ قافیہ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اس میں آواز اور الفاظ میں جو حروف ہوتے ہیں اس میں مطلب وزن ایک سا ہو، اور الفاظ الگ الگ ہو، لیکن آخری میں جا کر کے وزن کے اعتبار سے حرف مل جائیں، جیسے کہ دل اور محفل۔ ٹھیک ہے، دل الگ لفظ ہے، محفل الگ لفظ ہے، قاتل الگ لفظ ہے، لیکن آخری میں جا کر کے آواز اور حرف مل جاتا ہے، جیسے کہ دل، محفل، قاتل، تو آواز مل جانے کی وجہ سے اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ قافیہ بولتے ہیں۔ جیسے کہ شعر اس میں ہے کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ اس شعر میں قافیہ ہوا اور دوا ہے، تو ہوا اور دوا اس میں کیا ہو گیا؟ قافیہ ہو گیا، ہوا اور دوا، کیونکہ اس کی پہچان یہی ہے کہ ہم آواز الفاظ ہوں اور آخری میں جا کر کے حرف مل جائیں تو اسی کو ہم قافیہ بولتے ہیں، اور ردیف سے پہلے قافیہ آتا ہے۔
ردیف وہ مستقل لفظ جو ہر شعر کے آخر میں قافیے کے بعد آتا ہے۔ ردیف غزل میں نغمگی اور ایک خاص آہنگ پیدا کرتی ہے، ایک خاص کیفیت اور نغمگی پیدا کرتی ہے، آواز پیدا کرتی ہے۔ مندرجہ بالا شعر میں کیا ہے اور کیا ہے ردیف ہے؟ تو ردیف کا مطلب کیا؟ قافیے کے بعد آئے گا، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ غزل کے مطلع کے دونوں مصرے میں آئے گا، آخری میں، اور الفاظ کے اعتبار سے، حروف کے اعتبار سے، جملے کے اعتبار سے ردیف ایک جیسا رہے گا۔ جیسے اگر کسی شعر کے ردیف میں اگر کیا ہے تو ہر جگہ مطلب جہاں جہاں ردیف آئے گا تو وہ کیا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ جیسے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا، تو ہمارا اس میں کیا ہے؟ ردیف ہے۔ آنے والا اگر شعر دیکھیں گے کہ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا دشمن دور زماں ہمارا، تو دوسرے والے دیکھیں، اس میں مصرے میں دیکھیں ہمارا آیا، تو ردیف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، نہ آواز میں، نہ الفاظ میں، نہ حروف میں۔ اسی کو کیا بولتے ہیں؟ ردیف بولتے ہیں، اور وہ قافیہ کے بعد آتا ہے۔ بحر اور وزن، غزل کا ہر شعر ایک ہی ترازو یعنی میٹر میں تولا ہوا ہوتا ہے، یعنی اس کو ایک سانچہ میں تولا جاتا ہے۔ اگر ایک مصرع لمبا اور دوسرا مصرع چھوٹا ہو جائے تو اسے غزل کے عروض میں خارج از بحر سمجھا جاتا ہے، یعنی ایک مصرے میں جتنے الفاظ ہوتے ہیں، حروف ہوتے ہیں، دوسرے ہی مصرے میں اتنے ہی الفاظ اور حروف ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار حروف علت کو ختم کر دیا جاتا ہے آواز کو برقرار رکھنے کے لیے، اور اس سانچے کو میں بنانے کے لیے، ڈھالنے کے لیے علم عروض کا آنا ضروری ہے۔ اس کو ارکان بولتے ہیں، بحر بولتے ہیں۔ یہ غزل کے اس میں حیت میں آتا ہے۔ شعر کی تعداد، عام طور پر غزل میں اشعار کی تعداد طاق رکھی جاتی ہے، یعنی جیسے کہ 5، 7، 9، 11، لیکن یہ کوئی لازمی شرط نہیں ہے۔ تاہم کم از کم 5 اشعار ایک معیاری غزل کے لیے ضروری مانے جاتے ہیں۔ تو ملا جلا کر کے بات کیا نکل کر کے آئی؟ غزل کے اشعار کی تعداد کم سے کم 5 ہونی چاہیے، زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ غزل کی صنفی خصوصیات، یہ وہ صفات ہیں جو غزل کو قصیدے مثنوی یا مرثیے سے ممتاز کرتی ہے۔ تغزل، ٹھیک ہے، تغزل غزل کی روح ہے، اس سے مراد وہ مٹھاس، درد اور سوز و گداز ہے جو قاری کے دل پر اثر کرتا ہے۔ سوز و گداز مطلب وہ آواز جس سے آپ کا دل تڑپ اٹھتا ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے، دل و دماغ کو سننے میں اچھا لگتا ہے، اسی کو بولتے ہیں آواز، اسی کو بولتے ہیں تغزل، اسی کو بولتے ہیں سوز و گداز۔ تغزل کے بغیر غزل محض تک بندی رہ جاتی ہے، یعنی مطلب صرف شعر کہنا مقصد رہ جاتا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ ایجاز اور اختصار، غزل کی یہ خاصیت ہے کہ وہ 2 مصروں میں پوری کائنات کا فلسفہ بیان کر دیتی ہے۔ ایک اچھا غزل گو شاعر الفاظ کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ کم سے کم لفظوں میں گہرے مفاہیم چھپاتا ہے۔ جیسے کہ کسی کا بھی مطلب کوئی بھی شعر لکھ لو، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، تو دیکھیے مطلب شاعر نے اپنی پوری زندگی کے بارے میں، دنیا کے فانی کے بارے میں یہاں تذکرہ کرتا ہے میر تقی میر۔ تو انسان فانی ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یعنی انسان کی زندگی ہے پانی کے بلبلے کی طرح ہے۔ تو غزل کا یہ پورا شعر بھی نہیں کہا، ایک مصرے میں پوری بات کہتی، تو وہی شاعر کہتا ہے کہ غزل کی یہ خاصیت ہے کہ وہ 2 مصروں میں پوری کائنات کا فلسفہ بیان کر دیتی ہے۔ رمزیت اور اشاریت، یہ سب اشارہ اور کنایہ کے معنی میں آتا ہے۔ غزل میں بات اشاروں میں کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ گل و بلبل حسن اور عاشق کی علامت ہے، صیاد اور قفس ظالم نظام اور قید کی علامت ہے، میکدہ و رند آزادی فکر اور عرفان حق کی علامت ہے۔ عرفان حق یعنی خدا کی ذات کی پہچان۔ آفاقیت، غزل کا ایک شعر کسی ایک خاص واقعے کے لیے لکھا گیا ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مفہوم اتنا وسیع ہوتا ہے کہ وہ ہر دور اور ہر انسان کی کہانی معلوم ہوتا ہے۔ میر تقی میر کے گزرے ہوئے کتنے سو سال ہو گئے، 300-400 سال ہو گئے، لیکن اس کے باوجود آج بھی ان کے اشعار پڑھے جاتے ہیں، ان کے معنی آج تک ویسے ہی ہے جیسے اس زمانے میں تھا۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے، یہ آج بھی اسی جو معنی پہلے تھا آج بھی وہی معنی سیٹ ہوتا ہے، اور آج بھی اس کے معنی میں کسی طرح سے قدامت یعنی پرانا محسوس نہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں پرانے اشعار آج بھی تازہ لگتے ہیں۔ حیات اور صنف میں بنیادی فرق ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ فرض کریں ایک عمارت ہے، اس کی بنیاد دیواریں، چھت اور نقشہ اس کی حیت ہے۔ ظاہر سی بات ہے، دیواریں، چھت اور نقشہ اس کی کیا حیت ہے۔
اس عمارت کے اندر کا سکون، سجاوٹ اور وہاں رہنے والے لوگوں کا احساس اس کی کیا ہے؟ صنفی خصوصیت ہے۔ امید ہے آپ غزل کی تعریف، حیت اور صنفی خصوصیات سے واقف ہو گئے ہوں گے۔ اگلے ویڈیو میں ہم کلاسیکی غزل کے بارے میں بات کریں گے۔ خدا حافظ۔